सुमित भाई, ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। इस तरह नहीं है कि आपने एक जगह फौज भेज दी तो वहां पे आपने फॉरएवर जो है वो डेरे डाल दिए। तो इस हिसाब से ये कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए, और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में एक चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी, तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल खत्म। टेररिज्म हैज रिड्यूस्ड क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टेररिस्ट आर किल्ड। कुछ बच गए, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। बट ओवरऑल जिन को श्योरिटी दी जा रही थी कि जी हम मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ कुछ हुआ तो हम आपके साथ जो है वो शाना बशाना होंगे वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से उनको बड़ी मायूसी हुई और उन्होंने ये समझा कि हमें जो है वो धोखा दिया गया है। जहाँ जहाँ थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, वहाँ से फौज को हटा के सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस विल टेक ओवर। तो वहाँ फौज का काम रह नहीं जाएगा। फौज और जो लास्ट फेज में ये टेररिज्म है, तो इसको भी अब काम तमाम करके आगे बढ़ा जाएगा। और देखिए, चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमजोरी नाम का वर्ड आपने यूज किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं अब है कि उन्होंने जो मौजूदा सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसकी वजह एक तो ये है कि वो बुरे तरीके से मायूस हुए जिस तरह का पाकिस्तान उनको गुज़श्ता 70 ईयर से एक जो है बार बार एतमाद दिला रहा था, या एक तरह की उन इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख रहा था जिसमें ये बात आई है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि वो सोच रही है कि कश्मीर से कोई फेज्ड विड्रॉल करना चाह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख 1,30,000 के करीब जो इंटायर जम्मू एंड कश्मीर में फ़ौज है। और ठीक है जी, जिसमें से गवर्नमेंट ये प्लान करे कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से निकाली जाए फ़ौज को। वो ये है कि देखिए, पहले से थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, द टेररिज्म हैज रिड्यूस्ड क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टेररिस्ट आर किल्ड। कुछ बच गए, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। बट ओवरऑल जिन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, वहाँ से फौज को हटा के सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस विल टेक ओवर। तो वहाँ फौज का काम रह नहीं जाएगा। फौज इसमें काफ़ी जगह हम ये कर चुके हैं, काफ़ी जगह हमने अफसर हटा दिया, काफ़ी जगह हमने ये सब कर दिया। तो ये सब चीज़ एक हिंदुस्तान में पहले भी होती है, एक प्रक्रिया है। दिस इज अ सिग्नल ऑफ द थिंग्स आर गोइंग फॉर बेटर, और people of the J&K are with the new change. They are appreciating the investment which are coming in. They are appreciating the new things which are happening. कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं जल्द ही एक पूरा स्टेटहुड रिस्टोर करने की तैयारी भी हो रही है। और जो लास्ट फेज में ये टेररिज्म है, तो इसको भी अब काम तमाम करके आगे बढ़ा जाएगा। और लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे। और ये चीमा साहब, आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। गवर्नमेंट का नंबर नहीं है, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाई, इट्स वर्थ अराउंड $420 बिलियन। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है, ये तो एक जगह का नतीजा है। तो यू माइट गेट समथिंग मोर। एंड देखिए, ये 35 से 35 के होते हुए सब चीज़ अनएक्सप्लोर्ड थी। धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है, पोटेंशियल दिख रहा है, टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ रहा है। जितनी आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं उतनी आई। अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिस्ट गया, अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट कमरा महंगा बिका है। एंड पीपल आर हैप्पी। देखिए, पिक्चर हॉल हाउसफुल जा रहे हैं। ये टेररिज्म में पिक्चर हॉल वगैरह बंद करा दी, पिक्चर हॉल हाउसफुल जा रहे हैं। कोई भी पिक्चर लगाया तो पिक्चरें जा रही है, सब हो रहा है। होटल नए खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नए खुल रहे हैं, tourism बढ़ रहा है। So it's all development happening, and development is getting delivered, and these are all the things are the positive side. That then the role of the army is not so much required there as we see now, or CRPF and JNK police can take it over. सुमित भाई, ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो
کیا اس کی وجہ میسو یوز آف فورس تھا؟ کیا اس کی وجہ لوگوں کا وہاں پہ اس چیز پہ کنونس ہو جانا کہ بھائی کیونکہ حکومت نے اب یونین ٹیریٹریز کو بنا دیا ہے اور جو لوکل وائسز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمیں سینٹرل حکومت کے ساتھ مل جانا چاہیے، اور پاکستان کی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی ہے، جہاد جو ماضی میں چلتا تھا وہ بھی اب اس کی ویلیو نہیں رہی. تو اب کیا یہ وجوہات ہیں، یہ کتنی کوئی ان کی امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے یہ وائلنس کم ہوا ہے؟ کیونکہ سٹون پیلٹنگ پہ انڈین جو اتھارٹیز تھی وہاں پہ بڑا سخت ایکشن لیتی تھی، تو وہ تو کہا جا رہا ہے بالکل ختم ہوگی، وائلنس 50% کم ہو گیا، چیزیں ختم ہوگی. لاجک کیا ہے پیچھے؟ جی پاکستان کی کمزوری کہ پاکستان کشمیر ایشو کو اس طرح نہیں کر رہا تو پولیس وہاں پہ لوکلز یہ سمجھ رہے ہیں، یا کہ فوج نے اتنا میسو پاور استعمال کی ہے کہ جیسے ہمارے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں لوگ مومن ہو گئے؟ دیکھیے چلیے چیمہ صاحب، آج آپ نے کہا پاکستان کی کمزوری نام کا ورڈ آپ نے یوز کیا، تو پاکستان کا آپ نے انوالومنٹ مانا، اچھی بات ہے. میں اب جو پتھر بازی تھی چیمہ صاحب، یہ تو انڈسٹری تھی، یہ تو 500 روپے 1000 روپے 2000 روپے کا دہاڑی تھی، ریٹ تھا پتھر بازی کرنے کا، اور یہ پیسہ آتا تھا حریت کانفرنس کے تھرو. حریت کانفرنس کی جب سے دکان بند کر دی، تب سے پیسے، جب سے ان کے لیڈرز پہ کریک ڈاؤن ہوا، ان کے فورن فنڈنگ وغیرہ یہ سب پکڑی گئی، کہاں سے پیسہ آتا تھا، کس سے آتا تھا، یہ سب اوپن میڈیا کی باتیں، کوئی میں آپ کو اندر کی خبر نہیں بتا رہا. دیکھیے حریت گیم سے گیا، پتھر بازی بند. کیونکہ یہ جو امت شاہ جی کہتے ہیں کہ ٹیررزم صرف پیسے پہ چلتا. اجیت ڈووال صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، ٹیررزم ورکس آن منی. پیسہ نہیں ہے تو کوئی ٹیررزم نہیں چلتا. کہیں یہ جو دو چیزیں چلاتی تھی مینلی ٹیررزم کو، ایک تو فنڈنگ اور ایک فورن ٹیررز جو آتے تھے. جب دونوں پہ لگام کسی گئی تو لوکلز کو، جو لوکل کچھ بھی ٹیررزم میں تھے، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں تھے، کچھ مس گائیڈ تھے ٹیررزم میں، اب انہیں لگا یار یہ کچھ سسٹینیبل تو ہے نہیں. اب حریت کانفرنس کا کسی کا بچہ یا کسی کا بیٹا تو ٹیررسٹ بنا نہیں، کسی کا بیٹا تو مجاہد بنا نہیں. مجاہد تو ادھر ادھر سے پکڑ کے بناتے تھے. اب آپ دیکھیں ان کے پاس کیا مکان ہے، کتنے ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی ان سے برآمد ہوئی، یہ ہوئی مطلب پیلس میں رہتے تھے. یہ 35 370 ہٹنے کے بعد جو جو سنہا صاحب کی گورنمنٹ آئی، منوج سنہا پہلے مرغو صاحب تھے، یہ بہت ٹرانسپیرنٹ اور کلین گورنمنٹ ہے. ہم نے تب سے 3 4 5 الیکشن وہاں کرا دیے، ڈی ڈی سی الیکشن ہو گئے، پنچایت کے ہو گئے، بی ڈی او کے ہو گئے. ایک نئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ سامنے آئی اور لاکھوں میں ووٹ پڑے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اور اب تک کا ہائیسٹ ٹرن آؤٹ تھا. پہلے ایک ٹائم میں الیکشن ہوتا تھا 7% میں لوگ چیف منسٹر بن جاتے تھے. چل وہ ٹائم رہا. ہزاروں کروڑ کی انویسٹمنٹ وہاں آئی اور مسلمان ملکوں سے، یہ جو آج تک نہیں آئی تھی، نہیں ڈالا. ہمارے انڈسٹریلسٹ خوب لگا رہے. پلوامہ میں ابھی میں نے دیکھا تھا جندل صاحب کا پلانٹ لگ رہا. کل مہا شیوراتری کے دن شنکراچاریہ میں اتنے لوگ ہیں جتنے پچھلے 30 سالوں میں نہیں دیکھیں گے. بڑا بہت پرانا شیو ٹیمپل ہے. تو یہ تو امت شاہ جی از کمیٹڈ نا، انہوں نے بولا کہ اٹ ول ناٹ بی یونین ٹیریٹری، ول ریسٹور دی اسٹیٹ ہوڈ. اسٹیٹ ہوڈ کا ریسٹوریشن کمیٹڈ ہے، اور ایک آلٹرنیٹ ڈسپینسیشن، ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہو گئی. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو جوڑ کے کرانا، 7% پہ سی ایم نہیں بنانا. انڈیا کے لیے اٹسیلف یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے جگہ پہ فوج جو ہے ان کو کنسنٹریٹ کرنا اور اس طریقے سے ان کا انتظام کرنا، جو کہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ریموٹ نارتھ کا ایریا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے جو آپ کے ملٹری پرسنلز ہیں ان کے ایشوز ہوتے ہیں، فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے بہت بڑا، جو بنا کہ ایک بہت ہی لیمیٹڈ جو ہے وہ رقبے پہ، ایریے پہ جو ہے ایک ہائی کنسنٹریشن آف ملٹری فورسز جو ہے، اور وہ بھی شہروں میں. تو اس حوالے سے یہ پھر ظاہر ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور کسی بھی ملک کے لیے آپ جہاں کہیں بھی فوجیں بھیجیں گے تو وہاں سے فوجوں کو پل آؤٹ کرنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک جو ہے نا سوئفٹ، ایک فوری طور پہ امن قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دے کے تو وہاں سے فوجوں کو نکالنا ہوتا ہے. چونکہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ فوج بھیج دی تو وہاں پہ آپ نے فار ایور جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے. تو اس حساب سے یہ اچانک نہیں ہے، اس پہ یہ کام ہو رہا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ خبر جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت ساری جو ان کی جو سچویشن کشمیر میں 2019 کے بعد بنی ہے 5 اگست، بات بالکل درست نہیں ہے.
اصل بات یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے 5 اگست 2019 کے بعد ان کو جو بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے، تلخ تجربہ ہوا ہے پاکستان کو لے کے، اس کی وجہ سے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے وہاں کی سچویشن کے ساتھ۔ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ برے طریقے سے مایوس ہوئے، جس طرح کا پاکستان ان کو گزشتہ 70 ایئر سے ایک جو ہے بار بار اعتماد دلا رہا تھا، یا ایک طرح کی ان کو شیورٹی دی جا رہی تھی کہ جی ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا ہے، اور اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی صورتحال کو ریکنسائل کریں۔ اس کا